کرنے کا، آئے ہمارے سامنے الیکشن لڑے۔ وہ پتھر کا رہنے والا ہے، وہ پنڈی کا بھی رہنے والا ہے، اس کا لاہور میں صدر میں بھی گھر ہے، جہاں چاہتا ہے میں اس کے مقابلے پہ لڑوں گا۔ اگر میں نے اس کی ضمانت ضبط نہ کرائی تو میں اپنی ساری جائیداد اس لالچی آدمی کو دے دوں گا۔ جس کو شوق ہے حکومت کرنے کا، پارٹی اتار کے آئے۔ میرا دیا ہوا ڈنڈا، میرا دیا ہوا ڈنڈا، راز کا پکڑایا ہوا ڈنڈا کوئی ہم پہ نہ چلائے۔ فریم نہیں آ رہا آپ کا۔ اگر کسی کو شوق ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ دلیر ہے، وہ کپتان کے بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. زندہ داران لاہور کو مجلس وحدت المسلمین کی قیادت کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر زندہ دل آنے لاہور نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم تمہارے دھمکیوں کیدڑ دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، ہم خوف کے زندان کو توڑیں گے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو اللہ کی لا ریب وعیب کتاب سے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کی ہے، خداوند عالم نے قرآن میں انسانیت کی تقدیر جو لکھی ہے اس میں وعدے کہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قومیں حالت بدلتی ہے، حالات قوموں کو نہیں بدلتے۔ آج ملت پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر ان چوروں کے خلاف، ان ڈاکوؤں کے خلاف، ان غلاموں کے خلاف متحد و متفق ہو کر ہم قوم بن کر انشاءاللہ میدان میں نکلیں گے۔ یہ جتنی کیدڑ دھمکیاں ان کی ہوگی، ان سب کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہوئے انشاءاللہ ان سارے خوف کے زندانوں کو توڑتے ہوئے ہم ان کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، غلامی سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جاتا ہے، غلاموں کا مقام کیا ہوتا ہے، اور آزاد اور زندہ قومیں کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے قائد وحدت ناصر ملت سربراہ چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ، چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ جو عہد وفا کیا ہے، ہم اپنی قیادت کی طرف سے یہ تحریک انصاف کی قیادت کو یقین دلاتے ہیں، جہاں جہاں آپ کا پسینہ گرے گا مجلس وحدت مسلمین کے کارکنوں کا وہاں خون گرے گا۔ ہم کربلا سے نکلے ہیں، ہم کربلا کے راہی ہیں، ہم یزیدوں کے خلاف ہیں، ہم فرعونوں کے خلاف ہیں، ہم نمرودوں کے خلاف ہیں، ہم ظالموں کے خلاف ہیں، ہم لٹیروں کے خلاف ہیں۔ آپ نے جب یہ پرچم حریت بلند کر لیا اس سرزمین پر تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، اگر جہل برو تحریک ہو یا اس ملک کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی ہو، جہاں جہاں آپ کھڑے ہوں گے ہم با وفا کے ماننے والے انشاءاللہ آپ کے ساتھ حق کے وفا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جہل برو تحریک میں ہماری قیادت نے اعلان کیا ہے، جہاں تحریک انصاف کے کارکنان اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے، وہاں پورے پاکستان میں مجلس وحدت مسلمین کے کارکنان بھی ان کے شانہ بشانہ یہ قربانیاں بھی، یہ گرفتاریاں بھی پیش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جہاں کہیں اس ظلم و بربریت کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف، ان لٹیروں اور چوروں کے خلاف جہاں بھی تحریک انصاف کھڑی ہوگی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہم کسی خوف کے بت کو نہیں مانتے۔ اور آج میں بس یہ آخری بات کر کے آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں، یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو جتنے یہاں آئے ہو یہ سارے وفادار ہو نا، یہ سارے عہد نبھانے والے ہو نا۔ خداوند عالم کی طرف سے اگر کوئی امتحان آ جائے اس امتحان میں سرخرو ہونے والے ہو نا۔ تو سامعین محترم، اللہ قرآن میں
ہر انسان کا امتحان لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. زبان سے کہہ دو گے مومن ہو, ہم تمہارا ایمان قبول کریں گے, نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہم تمہارے سامنے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں ہم نے سب کو امتحان میں ڈالا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اس لیے ڈالا ہے تاکہ سچے بھی نکل کے آ جائیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور جھوٹے الگ ہو جائیں. آج یہ خوف کی جو زندان بنایا جا رہا تھا, اس زندان کے توڑ کر آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہ سچے مجاہد ہو جو اس الہی طریق, انصاف کی طریق, انبیاء کی طریق, اولیاء کی طریق, صلحاء کی طریق میں ہر عمل دستہ بنے ہو. اور انشاءاللہ آپ جہاں جہاں کھڑے ہوگے مجلس وحدت المسلمین آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. پاکستان پاکستان پاکستان, غلامی غلامی غلامی, دہشت گردی. بہت شکریہ. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجلس وقت مسلمین کے قائدین کو اور جناب راجہ ناصر عباس صاحب کو. اب میں آخری تقریر ہوگی جناب عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر پنجاب کی. ان سے پہلے مسرت جمشید جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی تقریر نہیں کروں گی, میں صرف اتنا کہوں گی, مریم استری, مریم فرائنگ پین, آج تمہاری چمچی اور کڑچھی وہ سی گریڈ کی کنیزا وہ آج پھر کا ویلا ڈال رہی تھی پریس کانفرنس کر کے. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آ گئے ہیں. جو تم اپنے میاں کو بھی باہر سے بلا لو, اسے کہو ہم تو گرفتاریاں دے رہے ہیں, وہ وطن ہی خالی واپس آ جائے. اور یہاں سے خان صاحب کا ایک کارکن, ایک سپاہی جو آج چیری کراس پہ موجود ہے, مطلب اس نے وہ اب تک کچھ توڑ دیا ہے اور اب تمہارے کھپرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج عمر سرفراز چیمہ صاحب کی تقریر کے بعد ہم آ رہے ہیں. اب ذرا اپنے ڈرانے دھمکانے کا سامان اکٹھا کر لو, لیکن بزدلوں بھاگ مت جانا جیلیں اور کھانے چھوڑ کے, کیونکہ خان کے یہ مجاہد, خان کے یہ سپاہی اب نہیں جائیں گے جب تک حقیقی آزادی نہیں لیں گے. اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہمارے گھروں میں ڈالے بھیجنے کی زحمت مت کرنا. ہم آ گئے ہیں, اب اگر ہمت ہے تو ہمیں گرفتار کر کے دکھاؤ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اب انشاءاللہ جیسا کہ وائس چیئرمین تحریک انصاف نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا, عمر سرفراز چیمہ صاحب کی تقریر کے بعد سی سی پی او کے دفتر تک ہم جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ آؤ گرفتار کرو, جیل بھرو, آزادی دو, جیل بھرو, جیل بھرو, جیل بھرو, جیل بھرو. جناب عمر سرفراز چیمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کرا کیا کرا صحیح. دوستو, میں تقریر نہیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ جس جذبے سے آج آپ نے باہر نکل کے حکمرانوں کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے خوف کے بت توڑ دیے. آپ نے اس مہنگائی کے خلاف, اس مسلحیت کے خلاف, اس لافعلویت کے خلاف حکمرانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نہ گرفتاری سے ڈرتے نہ جیل جانے سے ڈرتے. آپ کے ڈاکو اقتدار کی گنتی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے. اب جو پچھلے 10 ماہ سے جو سیاسی, قانونی اور آئینی جنگ لڑے, یہ آج ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی طرف سے بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس سوئی ہوئی قوم کو شعور دے دیا ہے کہ غلامی سے آزاد ہو سکتی ہے. اور آج الحمدللہ پاکستان کے کونے کونے سے پاکستان کی
ये पैगाम दे रहे हैं कि हमने खौफ का बुत तोड़ दिया है। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ख्वातीन हज़रात, ये जेल भरो तहरीक का आगाज आज लाहौर से शुरू हो गया है और कल पेशावर के अंदर, परसों रावलपिंडी के अंदर, और इस तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और हमने ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया था कि ये पुरअमन रास्ता है। जलाओ, घिराओ, तोड़ फोड़, पुलिस से मुठभेड़, ये हमारा मकसद नहीं है। आओ, हम यहाँ पे खड़े हैं। राना सनाउल्लाह, तुम्हारी दफा 144 हमारे पांव की टोकर में है। यहाँ से वाइस चेयरमैन के ऐलान करने के मुताबिक CGPO के दफ्तर तक हम जाएंगे। चलो, चलते चले जाओ, वक्त है कि आजादी मिल जाए। आपको मुबारक हो, आपने 26 साल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स दिया। आज कौम इस दर्स को समझ चुकी है।